بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں راشد آوان اور آپ دیکھ رہے ہیں خبر بصر۔ آج خبروں کا اتنا انبار ہے کہ نہیں سمجھ پا رہا کہ کسے چھوڑوں، کس کا انتخاب کروں۔ NFC ایوارڈ نیشنل فائنانس کمیشن جو صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کا اجلاس ہوتا ہے اور جس میں صوبوں کے مالیاتی مسائل ڈسکس کیے جاتے ہیں اور مالیاتی حصے کی تقسیم عمل میں آتی ہے، وہ اجلاس 3 دسمبر کو ہونا تھا۔ تو وہ اجلاس اپنی جگہ، اس میں خیبر پختونخوا کا کہنا کہ وفاق نے ہمارے 3000 ارب روپے دینے ہیں، اور وہ پیسے ہیں جب فاٹا کو KPK میں ضم کیا گیا تھا تو اس سے پہلے فاٹا کے اخراجات مرکز اٹھاتا تھا، لیکن جب اس کو خیبر پختونخوا کا حصہ بنایا گیا تو پھر ظاہر ہے کہ اس کی ایڈمنسٹریشن کے اخراجات خیبر پختونخوا حکومت نے برداشت کیے، اور اس سلسلے میں یہ جو بقایا جات ہیں یہ وفاق نے KPK کو ادا کرنے تھے، جو ابھی تک ادا نہیں کیے۔ اب وہ اجلاس ہی شاید نہ ہو پائے کل 3 دسمبر کو، تو یہ معاملات کب تک کہاں جائیں گے، کب حل ہوں گے، یہ ایک طرف رکھتے ہیں اور آگے چلتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد PTI کا احتجاج کہ ان کا کہنا ہماری بانی PTI سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی۔ 4 نومبر سے بانی PTI عمران خان سے کسی کی کوئی ملاقات نہیں کروائی گئی۔ اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ KPK سہیل آفریدی شاید 6 مرتبہ اڈیالہ جیل آئے، لیکن باہر بیٹھ کر دھرنا دے کر واپس چلے گئے اور وہ ملاقات میں کامیاب نہیں ہوئے۔ تو اس کے علاوہ بھی کسی کی ملاقات نہیں کروائی گئی۔ تو آج یہ لوگ PTI کے کارکنان، رہنما اور وکلاء یہ کہہ کر آئے ہیں کہ کچھ بھی ہو، اگر ایسا نہ ہو پایا تو پھر دمادم مست قلندر۔ اب دیکھیں جی، حکومت اپنی جگہ ڈٹی ہے اور وہ اپنی جگہ۔ KPK کی ایک اور خبر کہ حکومت کی وزراء یعنی کہ نون لیگ کی وزراء کا کہنا کہ ہم خیبر پختونخوا میں گورنر راج بھی لگا سکتے ہیں۔ KPK کے وزیر اعلیٰ کا کہنا اگر لگا سکتے ہیں تو لگا کر دکھائیں۔ خیبر پختونخوا میں گورنر راج کا نفاذ، بلکہ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، وزیر مملکت برائے قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملک کہہ رہے ہیں کہ ایسا ممکن ہے، اور اگر وفاقی حکومت یہ سمجھے کہ خیبر پختونخوا میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن درست نہیں تو وہ یہ عمل قانونی طور پر لاگو کر سکتی ہے۔ تو اس سلسلے میں جو نام لیے گئے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ امیر حیدر ہوتی صاحب، آفتاب شیرپاؤ صاحب، اور اگر فوج کی طرف سے بات کریں تو ریٹائرڈ جنرل طارق خان صاحب اور ریٹائرڈ جنرل غیور محمود صاحب۔ اب گورنر راج لگے گا یا نہیں لگے گا، بہرحال یہ بہت سنجیدہ طور پر یہ بات سیاسی حلقوں میں گردش کر رہی ہے، اور ایک تاثر یہ کہ اگر گورنر راج لگایا بھی گیا تو بنیادی طور پر وہ 2 ماہ کے لیے ہوگا، اور موجودہ گورنر فیصل کریم کنڈی ہی کنٹینیو رکھے جائیں گے۔ اب دیکھتے ہیں اس میں کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں۔ اگلی خبر یہ جناب کہ جو سب سے بڑی خبر اور اب تک کی یوں کہیں کہ بھئی جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، اور وہ خبر ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا نوٹیفیکیشن جو کہ کمانڈر آف ڈیفنس فورسز کے حوالے سے ہے، وہ ابھی تک حکومت نے ایشو نہیں کیا، اور کوئی 3 دن ہو گئے ہیں۔ حکومت کا کہنا کہ وزیر اعظم چونکہ بحرین کے دورے پر تھے اور بحران کے بعد وہ نجی دورے میں
لندن چلے گئے۔ بہر طور اب وزیر اعظم شہباز شریف پاکستان پہنچ چکے ہیں، لیکن وہ اسلام آباد نہیں، لاہور پہنچ گئے ہیں، اور اب ان کے آنے کے بعد اس سلسلے میں کیا پیش رفت ہوتی ہے یہ ابھی کہنا کچھ قبل از وقت ہے۔ اپوزیشن کا شور شرابہ اپنی جگہ، لیکن یہ حکومتی نااہلی بھی ہے کہ جب 27ویں ترمیم منظور کی تو ہوم ورک ہو جانا چاہیے تھا۔ یہ غفلت کہاں سے ہوئی، کیوں ہوئی، یہ باتیں پتہ چلتی رہیں گی، لیکن در حقیقت جیسے ہی وقت کا تقاضا تھا نوٹیفیکیشن جاری ہو جاتا تو رائی کا پہاڑ نہ بنتا، چونکہ رائی ہوتی ہے تو پہاڑ بنتا ہے۔ بہرحال امید تو یہ ہے کہ بہت جلد یہ اونٹ کسی کروٹ بیٹھ جائے گا۔ کراچی کے بارے میں خبر کہ رینجرز کی تعیناتی میں 1 سال کی توسیع کر دی گئی ہے۔ کچھ 10 سال پہلے تک ہم سنتے تھے کہ رینجرز کی تعیناتی میں 3 ماہ کی توسیع کر دی گئی ہے، لیکن پھر حالات بدلے، وقت بدلا اور اب 1 سال کی توسیع کر دی گئی ہے۔ تو سال گزرتے تو بہت سارے معاملات بدل جاتے ہیں اور پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی گزر جاتا ہے۔ رینجرز کی تعیناتی کے بارے میں خبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت رینجرز کو خصوصی اختیارات تفویض کیے گئے ہیں جو 9 دسمبر 2025 سے 1 سال مزید رہیں گے، اور یہ رینجرز پولیس کی معاونت کرتی رہے گی۔ اور اب آخر میں ایک اچھی خبر اس حوالے سے کہ پاکستان کا فائدہ ہے اس میں، اور وہ یہ کہ ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری ایکسپورٹ میں 6 ارب 40 کروڑ ڈالر سے زیادہ ایکسپورٹ کر چکی ہے 2025 میں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اب ملتے ہیں کسی اگلے ولاگ میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔